داد کے قابل ہے، آپ کی دین کی تڑپ، دین کی باتیں سننے کی تڑپ ماشاءاللہ لاجواب ہے کہ اتوار کا دن ہے، نماز پڑھنے میں 4-5 صفحے تھے، یوں ہی نماز پڑھ کے بھاگ گئے، اور پوری ایک ہفتہ سے تکرار در تکرار قاری صاحب ادھر تشریف لے کر کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے بروقت آنا ہے، بیٹھنا ہے، لیکن ہماری سستی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سستی کیوں بڑھتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ سستی اس لیے بڑھتی ہے کہ جو ہمارے دل کے اندر جو ایمانی حرارت ہے نا، جو ایمان کا نور ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر حرارت کم ہو گئی ہے۔ تو جب وہاں حرارت کم ہوتی ہے تو پھر دنیا کی محبت آ جاتی ہے، اور جب دنیا کی محبت آئے گی تو پھر ہمیں دین کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ آپ کے مجلس میں، آپ کے مسجد کے اندر محفل ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت توبہ بیان ہو، ہم بھاگ جائے۔ یاد رکھیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کلیئر کر دوں، وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے نا، وہ بڑا غنی ذات ہے۔ اگر کائنات کے اندر کوئی بھی اس کا نام لینے والا نہ ہو پھر بھی وہ رب ہے، اس کی ربوبیت کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ علماء سے پوچھ لیں، اگر کائنات کے اندر سارے کے سارے اس رب کو ماننے والے ہو، اس رب کی ربوبیت کے اندر ایک اینچ کا اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے جس ہستی کو اپنا محبوب بنایا کہ میں نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، ان میں سے میں نے ایک آخر میں بھیجنا ہے جس کو میں نے سب کا سردار بنانا ہے، اور اس کو میں نے اپنا محبوب بنانا ہے۔ یاد رکھیں ایک بات، ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہم ہر ایک چیز مشترک بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ میرے بھی آپ کا بھی، مال، دولت، گاڑی، بنگلہ، جائیداد، تعلقات، لیکن جس کو آپ اپنا محبوب بناتے ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار آ جائے کہ بھائی اس ذرا اپنے محبوب مجھے دے دے، آپ کے دبائی یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جان مانگو، جان دینے کے لیے تیار ہوں، مال مانگو وہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن محبوب میں نے آپ کو نہیں دینا۔ تو اس رب کا کتنا بڑا احسان ہوگا جس نے اللہ کے نبی کو اپنا محبوب بنایا اور پھر ہمارے پاس بھیج دیا۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن کا حصہ بھی بنا دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے انسان پر، اپنی مخلوقات پر بے شمار انعامات کی ہیں۔ اگر ہم ان کو گننا شروع کر دے، گن نہیں سکتے۔ ہمارے جناب لکھنے والے ہاتھ تھک جائیں گے، سیاہی ختم جائیں گے، قلمیں ٹوٹ پڑیں گے، لیکن رب کا جو انعامات ہے اپنی مخلوقات پر وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ نے کسی ایک احسان کو جتلایا نہیں ہے کہ میرے بندے میں نے آپ کو 2 آنکھیں دی، اس کے اندر طاقت دی دیکھنے کی، یہ کتنا بڑا احسان ہے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے آپ کو صحت دی، مال دی، دولت دی، شہرت دی۔ اگر اللہ نے جس احسان کو جتلایا ہے تو وہ احسان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے انہی میں سے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اور پھر اس محبوب کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ،
کہ اس کا کام کہ وہ اپنی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناتا ہے، ان کی نفس کو صاف کرتا ہے شرک سے، بدعات سے، رسم و رواج سے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے وہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، لیکن آج اس کی محفل ہے، آج اس کی ثناخوانی ہو رہی ہے، آج اس ہستی کی جناب تعریف ہو رہی ہے، اس کی تذکرے ہوں گے، لیکن ہم سوئے کے سوئے رہے بھائی، جو کچھ ہو جائے ہم نے ٹائم نہیں دینا۔ اس لیے میں اپنی معزز مہمانوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب